مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، یہ دعا پڑھتے یہ ثابت نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجیے. مٹی ڈال دیا، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے. زندگی بھر اس بات کی فکر کرتے رہے لوگ کیا کہیں گے. صحیح کام کرنا تھا نہیں کر رہا تھا، کیوں لوگ کیا کہیں گے. مولوی صاحب نے تقریر میں بیان کیا بارات مت لے کے جا، جہیز مت لے تو، منگنی کی رسم مت کر تو، ہلدی کی رسم مت کر تو. آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں کٹیہار میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ بینڈ باجا تک کی شادی ہو رہی ہے. کہاں ہیں آپ؟ اتنے بڑے بڑے جلسے اور ہندوستان کے چنندہ علماء کو بلانے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کی برادری کے اندر جو الحمدللہ 80% اہل حدیث لوگ ہیں، آپ کی برادری میں ابھی بھی اگر ناچ گانے کے ساتھ اور بینڈ باجے کے ساتھ اگر شادی ہو رہی ہے اور 2-2 لاکھ روپیہ کیش لے کے شادی ہو رہی تو کیا مطلب ہے. لیکن بہت ساری رسم و رواج کی بات آتی ہے، لوگوں کا یہی کہنا رہتا لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ بھی کہیں تو یہ دیکھ اللہ کیا کہے گا. تجھے حساب اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں دینا ہے. لوگ تو تیرے مرنے کے بعد آئیں گے، قبر پہ مٹی دیں گے، ہاتھ جھاڑیں گے، چلے جائیں گے. لوگ تیرے اچھے کام کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیرے مرنے کا انتظار کریں گے. جس دن تو مرے گا تیری قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، اس دن کہیں گے کہ ہاں یار آدمی تو بڑا اچھا تھا. زندگی میں جس نے کبھی آپ کو اچھا نہیں کہا وہ مرنے کے بعد اچھا کہے. لوگوں کو خوش مت کرو میرے بھائی، اللہ کو خوش کرو، اس کو راضی کرو. لوگ تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. میں کبھی کبھی تقریر کے لیے جو سفر کرتا ہوں بہت تھک جاتا ہوں، سچی بتا رہا ہوں. ابھی ادھر بھی کنٹینیو 7-8 دن سے لگاتار میرے پروگرام ہو رہے ہیں. کچھ بہار میں بھی ہوئے، کچھ ادھر یو پی میں بھی ہوئے، کچھ ہمارے اپنے بنارس میں بھی ہوئے. رات میں پروگرام کر کے کبھی ایسا ہوا گھر پہنچا، کبھی ایسا ہوا گھر نہیں پہنچا. پھر صبح مدرسے کی ڈیوٹی کرنا ہے، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے. اس کے بعد پتہ لگا صاحب پھر نکلنا ہے. کئی دن تک تو ایسا ہوا کہ بستر پہ نیند نہیں ملی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ایسا تو نہیں کہ سارے لوگ میری تعریف ہی کریں گے یا سارے لوگ مجھے اچھا ہی سمجھیں گے. بہت سارے لوگوں کی نظر میں برا بھی ہوں. تو میں لوگوں کے چکر میں کیوں پڑوں بھائی. لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے کبھی بھی صحیح کام کو مت چھوڑو اور کبھی بھی غلط کام مت کرو. یہ دیکھو اللہ کی نظر میں صحیح کیا ہے اور اللہ کی نظر میں غلط کیا ہے. بس ہم اللہ کو حساب دیں گے. قبر میں مٹی دے کے لوگ چلے گئے. یہاں تو اتنی بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں. 4 ویلر سے میں آ رہا تھا، ڈرائیور صاحب نے کہا مولانا صاحب پروگرام کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا لائٹ نظر آئے گی سمجھ جانا. دور سے ٹیوب لائٹ نظر آنے لگی. عبدالعزیز بھائی کو میں نے فون کیا کہ ہاں آپ کے پروگرام کے لوکیشن پر پہنچ گیا. پروگرام ہے، آپ نے دور تک لائٹوں کو لگایا ہے. کبھی قبر میں آپ نے کوئی لائٹ دیکھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مردے کو دفنایا ہو اور ساتھ میں ایک لالٹین رکھ دیا ہو، ایک موبائل کا ٹارچ جلا دیا ہو؟ نہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں چھوڑ کے جاتا. دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہم کولر، پنکھا، اے سی جیسی طاقتیں لگاتے ہیں. قبر میں کوئی اے سی لگاتا ہے کیا؟ کوئی پنکھا لگاتا ہے کیا؟ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے بھائی. اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہمارے کام گندے ہوں گے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، معاف کرنا اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے. قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے، جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، جو جہنم کی گرم ہوائیں ملیں گی، ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قبر کو دیکھا، آپ نے جنازے کو دیکھا، آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے. جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں
فبکن نبی، اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے، اب قبر میں جب پہنچ گئے، اب قیامت تک ہم قبر میں رہیں گے۔ اب یہ مرنے کے بعد اور قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر، ڈیوائیڈر، آخرت ایک طرف دنیا ایک طرف، بیچ میں ڈیوائیڈر کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی۔ اور اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ ہم تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ہمارے پارسی مذہب کے لوگ تو اپنے مردوں کو چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں، عیسائی لوگ تو تابوت میں رکھ کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہر مذہب میں انتم سنسکار کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور ہمارے نبی فرما رہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ملے گا۔ تو جس نے جلا دیا، جس نے چیل کوے کو کھلا دیا، اس کو کیسے عذاب ملے گا، اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھو میرے، قبر کا مطلب وہ گڈھا نہیں ہے، قبر ایک دنیا کا نام ہے، قبر ایک الگ ورلڈ ہے، ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جو بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، سیریلز میں دکھایا جاتا ہے، ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی۔ مرنے کے بعد کسی کی آتما، کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھو۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، رب ارجعون، ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔